الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقطت من عين الله. إذا حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اور محنت نہ ہونے کی وجہ سے سب سے قیمتی سرمایہ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ آج بے وقت بے قیمت ہو گیا ہے. اور سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ یہ زمین، یہ فضائیں، یہ اس دنیا کی مخلوقات یہ نہیں، بلکہ انسان کے دل کا یقین اور انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال. یہ ہر انسان کے لیے کائنات سے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے. اس کے جسم سے نکلنے والا ایک ایک عمل ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن ماحول نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کی طرف توجہ نہیں اور بے قیمت بنایا ہوا ہے. اور یہ ساتوں زمین اور آسمان جس کی عمل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، آج یہ دنیا اور دنیا کے جو چیزیں نقشے ہیں یہ انسان کے لیے قیمتی بنے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ حدیث میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے یقین کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں. یہ اعمال ہی ہیں، اگر درست ہوں گے تو اللہ آخرت بھی بناتے ہیں اور اللہ دنیا کی زندگی بھی بناتے ہیں. اور یہ اعمال اگر بگڑ جائیں تو انسان کی آخرت بگڑتی ہے، پھر اللہ دنیا بھی بگاڑ دیتے ہیں. اور اعمال کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے دل کے یقین کے ساتھ ہے. یقین درست ہو گیا. یقین کے درست ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سارے کائنات تو مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کے باقی رکھنے سے یہ دنیا باقی ہے اور اللہ ہی نے ہر چیز کو اس شکل، صورت اور وجود اور صفات عطا کی ہیں.
پیچھے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ ان چیزوں پر یقین کا آ جانا، یہ انسان کے دل کے یقین کا بگڑنا ہے، اور ان کے حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، یہ انسان کے اعمال کا بگڑنا ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے آ کر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر یقینوں کو درست کرتے تھے۔ یہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے اور اخلاص والا کلمہ ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اور یہ پتہ لگ گیا کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، ہر عضو کے استعمال کا اللہ نے ایک حکم اتارا ہے، اس لیے اب تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کی خوردبین اور دوربین تمہارے سامنے ہے، سارے انسان سب کے سب ناکامی میں ہیں۔ سب سے پہلا قدم الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی ذات پر یقین کیا، اور جو اللہ کو پہچان لیں تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس یہ اعضاء ہیں اور باہر کی نعمتیں ہیں اور زندگی کے سانس ہیں، یہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے، لہذا اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان کیا، فرمایا پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اب بادشاہ اور بگڑا ہوا بادشاہ تھا، تو وہ اپنی بادشاہت میں دھوکے میں آ کر لوگوں سے کہتا کہ سب نظام چلانے والے تو میں ہوں، بادشاہت میری ہے، یہ سارے شعبے میرے ہیں، اور اس کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک جادوگر تھا، اس جادوگر کی مدد سے وہ لوگوں کو مرعوب رکھتا تھا۔ جادو ایک خطرناک چیز ہے جس سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جادوگر جب بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی نوجوان دے دو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں مر گیا تو جو تم مجھ سے مدد لیتے تھے، امور چلتے تھے، وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ نوجوان دو، سمجھدار، جو میں جو اس کو جادو سکھا دوں، تمہارا یہ نظام چلتا رہے۔ غلط یقین تھا، جادو تو بہت یعنی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو ایک سمجھدار نوجوان بچے کو چھانٹا گیا اور وہ اس کے حوالے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں حق اور باطل دونوں زندگیوں کو چلایا ہے اور انسان کا امتحان ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایک عالم ہوا کرتے تھے اور عالم اپنے حلقہ درس میں لوگوں کو اللہ کی ذات پر ایمان اور اعمال اور دین بتلایا کرتے تھے۔ اب یہ نوجوان گزرتے ہوئے وہاں بیٹھتا تو اس کی باتیں بالکل حقیقت پر مبنی ہیں، اور جادوگر کے یہ ڈھکوسلے اور یہ منتر یہ بالکل غلط چیز ہیں۔ دونوں میں وہ واضح فرق محسوس کرتا تھا۔ تو صلی اللہ علیہ کی بات اس کے دل میں گھر کر گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا ہے اور حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے، روایتوں میں اس کی تفصیل ہے۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ اس میں یہ واقعے کو بیان کیا گیا، قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو تو انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلمہ پہلی بنیادی جو کلمہ ہے، کلمہ خوف ہے، ڈر ہو تو اللہ کا اور امید ہو تو اللہ سے۔ اور اللہ کا ڈر یہ حقیقی ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر کیا مطلب؟ اللہ کا ڈر کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی اتنی محبت کہ اللہ کی ناراضگی سے اور غصے سے ڈرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ کسی غیر کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیتے۔ اور یہ کلمہ امید بھی ہے۔ اگر امید ہو تو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ باقی تو ساری کائنات مخلوق ہے اور اللہ کے امر کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ امید ہو تو اللہ سے ہو۔ فرمایا انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم ان لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ۔ اگر اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تو پھر یہ انسان حالات سے اور ان چیزوں سے ڈرے گا، اور جن چیزوں سے ڈرے گا اللہ اس کو مسلط کر دیں گے۔ بادشاہوں کا ڈر، فوج کا ڈر، ہتھیاروں کا ڈر، اسباب کا ڈر،
کہتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین اتنا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرما دے محنت کرنے سے کہ یہ باطل والوں کے یہ بمبار جہاز اور تو جو ہے ٹینک اور گول توپیں اور یہ ان کی بندوقیں سارے بچوں کا کھلونا معلوم ہو کہ جیسے ریموٹ بچے کے ہاتھ میں ہو اور اس کی طرح وہ آگے پیچھے کرتا ہے، تو یہ سب تو مخلوق ہے، اور اس کے پیچھے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر یہ ساری ایمان والے کے مقابلے میں ساری چیزیں جمع ہو جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں تو ذرہ برابر ایمان والے کو نقصان پہنچا نہیں سکتے، اور اگر نفع پہنچانا چاہیں تو نفع پہنچا نہیں سکتے۔ نفع دینے والی ذات اور نقصان دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہی سرمایہ ہے، اسی کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی کی مہلت دی ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہے ایمان کے بعد یہ زندگی کے لمحات، ایک ایک سانس کائنات سے زیادہ قیمتی۔ موت کے وقت انسان کوئی چیز طلب نہیں کرے گا، اے اللہ چند سانس اور زیادہ دے دیجئے، اللہ فرمائیں گے نہیں، اب جو زندگی دی تھی وہی ملے گی، اس سے ایک سانس بھی میں تمہیں زیادہ نہیں دوں گا۔ تو بہرحال یہ بچہ تھا، بہت سمجھدار تھا، جادوگر اس کو منتر وغیرہ سکھاتے تھے، سب غلط، اور ایمان والے عالم تھے، وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے دین میں کامیابی بالکل سمجھ میں آنے والی باتیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ جو ہے نوجوان بچہ جا رہا تھا، راستے میں لوگ جمع تھے، کیا ہوا کہ یہ بہت بڑی بلا اور خطرناک کوئی درندہ اور چیز آ گئی ہے اور لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو یہ آگے بڑھا اور اس نے جو ہے اللہ سے دعا کی، اور دعا کر کے اے اللہ وہ جو عالم ہیں ان کا عمل اگر صحیح ہے تو میں اس کی برکت سے میں یہ جو ہے کنکر اس کو مارتا ہوں، تو اللہ نے اس جانور کو ہلاک کر دیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا، اور راستہ کھل کر لوگ چلنے لگے۔ تو جو لوگوں کے دل میں وہ سمجھے کہ اس کے جادو سے یہ ہوا ہے، اس نے اپنے استاد کو بتایا۔ استاد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ایک عظیم یقین عطا فرما دیا ہے، اور تم آزمائے جاؤ گے، آزمائش آئے گی، یعنی حالات تم پر آئیں گے، لیکن دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں نے زندگی جو ہے علم دین کے سکھلانے میں لگائی ہے، میرے جسم میں سکت نہیں، میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ انہوں نے اس کو یہ کیا کہتے ہیں نصیحت کی۔ بات پھیلتے پھیلتے ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کی بینائی چلی گئی، اور لوگ اپنے مقاصد کے لیے اس بچے کے پاس آنے لگے، اور یہ اللہ کے ایمان کی بنیاد پر ان کو جو ہے یہ دم کرتا تھا، لوگ ٹھیک ہو جاتے۔ بادشاہ کا وزیر جو ہے وہ نابینا ہو گیا، وہ بھی اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم مجھے شفا دو گا۔ شفا میں نہیں دیتا، پہلے وہ دعوت دیتا تھا کہ شفا دینے والی ذات اور کام بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اب تم یہ ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دیں گے۔ تو اس وزیر جو ہے جب اس کو دعوت دی تو وہ ایمان لے آیا، اور وہ جو ہے اس کو بنا ہو گیا۔ اب وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ سلامت حیران ہوا کہ تم تو نابینا ہو گئے تھے، ہماری مجلسوں کو چھوڑ گئے تھے، کہ ہاں ایک نوجوان ہے، اس نے مجھے جو ہے ایمان کی دعوت دی اور اس نے جو ہے مجھ پر دم کیا، اللہ نے کہتے ہیں یہ ٹھیک کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس کو بلا لیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں کوئی ٹھیک بھی نہیں کرتا، ٹھیک کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اصل کرنے والی ذات۔ تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میری خدائی، میری بادشاہ کو چھوڑ کر یہ بچہ جو ہے کیا کہہ رہا ہے۔ تو استاد نے کہا تھا کہ تم پر آزمائش آئے گی۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ بادشاہ نے اس سے کہا یا تو تم اللہ کی ذات پر ایمان کو چھوڑ دو، میری بڑائی کو تسلیم کرو۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس نے اس کو فوجیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ سمندر میں، رسیوں سے باندھ دو، سمندر میں لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں اس کو سمندر میں ڈال دینا، پتھر باندھ دینا، یہ جو ہے ڈوب جائے گا اور تم واپس آ جانا۔ اب یہ جو ایک خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس سے مجھے نجات مل جائے گی، لوگ میرے تابع رہیں گے۔ لیکن وہ تو ایمان والا تھا، اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ جب وہ کشتی میں لے کر گئے تو اس نے کہا اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ آپ میری کفایت فرمائیں جیسے آپ چاہیں، آپ کی قدرت مطلق ہے۔ کہتے ہیں وہاں بھنور آیا، کشتی ٹوٹی اور سب فوجی ڈوب گئے، اور یہ پانی پر سے چلتا ہوا بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ کہنے کیا ہوا کہ میرے اللہ نے کفایت کر دی، وہ سب ڈوب گئے، میں بچ گیا۔ بادشاہ بڑا جھنجھلایا۔
لیکن اس کا دل جو ہے دنیا کے یقین کے ساتھ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، فوجیوں کو کہا کہ اس کو جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے گرا دو۔ پہاڑ کی چوٹی سے گرے گا اور نیچے وادی میں جائے گا، ریزہ ریزہ جا کے قصہ ہی ختم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارا ہو جائے گا اس کو کائنات مل کر اس کے بال بھی بیگا نہیں کر سکتی، ہم اس کو اونچا کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، سارے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں انسان کے ایمان اور اعمال کی، ایمان اور اعمال کی۔ اب جو وہ پہاڑ پر گیا تو پہاڑ پر بھی اس نے کہا اے اللہ کی فاطمہ، پہاڑ ہلا، سارے فوجی گر گئے اور وہ بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا کہاں گئے میرے فوجی کہ اللہ نے مجھ سے میری کفایت کر دی، وہ سب مر گئے اور میں تمہارے سامنے ہوں۔ بادشاہ بڑا جھنجھلایا، بڑا پریشان ہوا۔ بچہ سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ یہ تو یعنی کہتے دھوکے میں ہے، اور جو ہے یہ خود بھی دھوکے میں ہے، لوگوں کو بھی دھوکے میں ڈال رہا ہے، اور اسی سے پریشان ہے۔ بادشاہ سلامت، اگر تم مجھے ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کیا، کہ تم ساری اپنی عوام کو جمع کر لو اور ایک تخت پر تم اپنا جو ہے تم آ جاؤ، بیٹھ جاؤ اور مجھے سولی پر چڑھا دو، اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر میرے کن پٹی کا جو ہے نشانہ کرو، اور تیر پھینکتے ہوئے یہ کہو بسم رب ھذا الغلام۔ یہ ایک دعوت دی تھی اس نے، یہ انسانی کو بتلایا تھا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا اپنی جان کی قربانی کر کے دعوت دی، اور وہ دعوت اس پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنی، اور اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا۔ تو لوگ جمع کیے گئے، اس طرح جو ہے وہ اسٹیج لگایا گیا، بادشاہ خود وہاں پر آیا، بچے کو سولی پر باندھ دیا گیا، اور اس نے ترکش سے تیر نکالا اور تیر نشانہ لگا، اور سب لوگوں کو پتہ تھا کہ قصہ کیا ہو رہا ہے، یہ بچہ ایک کرشماتی بچہ ہے اور اس کے ساتھ کیسے مدد ہو رہی ہے۔ فوجی سمندر میں لے کے گئے، فوجی ڈوب گئے اور یہ بچ کر آ گیا۔ فوجی اس کو پہاڑ پر لے کے گئے، وہ پہاڑ سے گر کے مر گئے۔ فوجی یہ مخلوق ہے، اس کا تاثر دل سے نکالنا ہے۔ ایمان کتنی بڑی بات ہے۔ فوجی گر گئے اور یہ اللہ سامنے آ گیا، اور بادشاہ پریشان ہے۔ تو جب بادشاہ نے جو تیر نکالا اور کہا بسم رب ھذا الغلام، یعنی اس میں یہ وہ بادشاہ، کیونکہ جو دنیا کی محبت والے ہوتے ہیں ان کی عقلیں اندھی ہوتی ہیں، وہ نہیں سمجھ سکے بچے نے مجھے کیا کہا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بچے کو تو پتہ تھا کہ میری جان تو چلی جائے گی، لیکن لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ جب اس نے بسم رب ھذا الغلام کر کے ترکش سے تیر نکالا اور مارا، بچے کی کن پٹی پہ لگا اور وہ اندر داخل ہو گیا اور خون نکلا، اور اس نے ہاتھ رکھا اور اس نے اللہ کو جان دے دی۔ اب اس کی جان تو چلی گئی، پورا مجمع اس سے ایک آواز اٹھی آمنا برب ھذا الغلام۔ پتہ لگ گیا کہ اس رب کا غلام جو اللہ، اس غلام کا رب، اس غلام کا رب اللہ، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس غلام کے رب پر ایمان لے آئے، وہ سچا ہے۔ ساری رعایا اسلام میں داخل ہو گئی۔ اللہ نے اس کی اسکیم کو ناکام کر دی، لیکن پھر بھی وہ نہ سمجھا۔ انسان جب ضدی بن جائے اور مخالفت پر آ جائے تو پھر ایسے تالے لگ جاتے۔ اس نے کہا اچھا تم بھی ایمان لے آئے تو چاروں طرف خندق کھود کے آگ جلاؤ اور وہاں پر راستے بناؤ، میرے فوجی کھڑے ہوں، اور جو اس غلام کے رب کا اقرار کرے اس کو اسے آگ میں ڈال دو، اور جو میری ربوبیت کا اور بادشاہت کا اقرار کرے اس کو چھوڑ دو۔ جو قرآن میں قصہ ہے یہ ہے وہ خندق والے جس میں آگ جلائی گئی۔ ایک عورت گزرتے ہوئے جب گزری تو اس سے کہا دیکھو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو تو اسے آگ میں جانا پڑے گا، تو وہ ہچکچائی۔ اس کی گود کے بچے نے کہا اماں یہ آگ نہیں ہے، دیکھنے میں آگ ہے لیکن حقیقت میں یہ جنت ہے۔ اس بچی نے یہ بات کی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں کہ اس نے اپنی قربانی دے کے، اس کی قربانی کی سے پورا جو ہے ملک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ اس لیے بھئی زندگی جو ہے سرمایہ یہ اعمال ہیں، اللہ نے ہر ایک کو جو ہے کامیابی کا مایہ اس کے جسم میں رکھا، دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور جسم کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ پہلی امتوں میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے ہوئے جیسے بارش ہوئی تو بارش ہوئی، اور بارش میں ایک غار میں چلے گئے،
جھکڑ ہوا چلی تو ایک پتھر آ کر غار میں گئے تو پتھر جو ہے وہ اس غار کے سامنے آ گیا. پہاڑی علاقہ ہے اور یہ غار کے اندر ہے. بڑی چٹان آ گئی، اندھیرا بھی ہو گیا اور جناب اعلیٰ کہیں آواز بھی نہیں جا سکتی، لیکن تھے ایمان والے. انہوں نے کہا دیکھو آج ہم ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اعمال پر زندگی بناتے ہیں. اگر تمہارے پاس کچھ اعمال ہیں تو اپنے اپنے عمل اللہ کے سامنے پیش کر دو. اللہ کو پسند آ جائیں تو اللہ نجات دے دیں گے. اللہ نے پہلی امتوں کے کیسے واقعات بیان کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے سے کیسی تفصیل بتائی. اب بتاؤ پہاڑی علاقے میں ہوں اور جنگل میں ہوں اور اندر غار کے اندر چلے گئے، اوپر سے چٹان اوپر سے گر کر راستہ بند کر دے، نہ کوئی آواز باہر جا سکتی ہے اور اس زمانے میں مشینری بھی نہیں تھی، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے. لیکن وہ ایمان والے تھے کہ مدد کریں گے تو اللہ اور اس کا ذریعہ اعمال ہے. انہوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے پاس کوئی نیک عمل ہو تو وہ اللہ کے سامنے پیش کرو. تو وہ ایک سامنے حاضر ہوا اور کہا اے اللہ، میں بکری چرانے والا تیرے ایمان والا بندہ تھا. بکری چرا کر جب واپس آتا تھا تو سب سے پہلے دودھ نکال کر اپنے ماں باپ کو دیتا تھا. یہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی عظمت جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے. وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، سب سے ہلکا کلمہ اف. یہ کیا کیا کہ اپنے والدین کو یہ بھی نہ کہو. جھڑکنا ڈانٹنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو کہتے ہیں میں ایک دن بکریوں کو جو ہے چراگاہ کی تلاش میں آگے نکل گیا. آتے ہوئے دیر ہو گئی، ماں باپ نے انتظار کیا، وہ بھی تھکے ہوئے تھے، وہ سو گئے، ان کو نیند آ گئی اور میں واپس آیا. میں نے دودھ دوہا اور دودھ بکریوں کا نکال کر اپنے ماں باپ کے سرہانے آیا. یہ ہے دین کی وجہ سے اللہ کتنی باریک بینی سمجھ دیتے ہیں. جس کو اللہ کی پہچان ہو گئی تو وہ لوگوں کے حقوق بھی پہچانے. وہ چرواہا ہے، وہ دیہات کا رہنے والا ہے، سیدھی سادی زندگی ہے. گزر جو ہے بکریوں کے دودھ سے چل رہا ہے. کیا مطلب دودھ ہی ان کی غذا تھی، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوگا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کتنی سمجھداری کہ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں. اب یہ دودھ کا پیالہ لے کر کے اب کہ اماں جان ابا جان جاگ جائیے، میں دودھ لے کر آیا ہوں پی لیجئے، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. لیکن اللہ اکبر، اللہ کیسی باریک بینی دیتے ہیں کہ میں ماں باپ کو ان کی نیند سے اٹھا کر دوں، یہ میں ایسا نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے کہا ہے کہ پیالہ لے کر کھڑا رہا. یہ ہے ایمان کی وجہ سے جو اللہ سمجھداری دیتے ہیں. جو سمجھ دیہات کا ہے، چرواہا ہے، لیکن ماں باپ کا کتنا بڑا حق. بھئی یہ عام سی بات ہے، سو رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے اور بھوک کی حالت میں سوئیں، اٹھ جائیے لے لیجئے. لیکن کتنا کہ میں نے ان کو جگانا نہیں اور ہاتھ میں پیالہ لے کر کھڑا رہا. اے اللہ، تیرے امر کی، تیرے عظمت کی وجہ سے آپ نے ماں باپ کے احترام کا حکم دیا. تیرے ایمان کی بنیاد پر میں کھڑا رہا اور جب ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے مجھے پکارا تو فوراً میں نے دے دیا. اے اللہ، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا ہے تو ہماری اس جہاں مصیبت سے نجات دلا. کہتے ہیں کہ اس عمل کے پیش کرنے کی وجہ سے وہ چٹان ہلی اور آگے کی طرف سرک گئی، کچھ روشنی اور ہوا آ گئی. لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے. پھر دوسرا، بھائی تم اپنا عمل پیش کرو. اے اللہ، میں مالدار آدمی تھا اور لوگ اب جو ہے میرے پاس مزدوری کرتے تھے اور ان کے ذریعے سے ان کی زندگی کا نظام چلتا تھا. ایک دفعہ میں نے مزدور بلائے اور مزدوروں کو مزدوری دی اور ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. اب یہ ہے ایمان بتلاتا ہے. ایمان اللہ کی پہچان ان اخلاق سکھلاتی ہے، انسانوں کی ہمدردی بتلاتی. اب یہ مالدار ہے اور مالدار ہو کر ایک مزدور چھوڑ کر چلا گیا. چلو ایمانداری یہی ہے کہ چلو اس کے پیسے رکھ لو. لیکن دل میں کیا خیال آیا؟ مزدور آدمی تھا، سادہ آدمی، اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، پتہ نہیں کب آئے گا، یہ پیسے میں رکھ دوں اور واپس آئے دے دوں تو یہ تو بہت جہاں کمی کی بات ہے. اس نے اپنی تجارت میں شامل کر لیا اور اس سے جہاں جانوروں اپنے کیا کچھ تجارت شروع کی کہ جب آئے گا اس کی کمائی اس کو دے دوں گا. اب جب وہ آیا اور آ کر کہا کہ مجھے پہچانا، کہاں میں تو تمہارے انتظار میں ہوں. کیسے نہیں پہچانے گا کہ اس کی کمائی کو اپنے کاروبار میں لگا کر اور آگے تجارت بڑھا رہا ہے اور ایماندار ہے اور انتظار میں ہے کب وہ آئے گا. اس نے کہا میری مزدوری دو. اس نے کہا یہ جتنے بھی تمہیں جانور نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہے. کہا مجھ سے مذاق نہ کرو، میں سادہ آدمی ہوں. کہا نہیں، یہ تمہاری مزدوری ہے.
میں نے تمہاری تھی بجائے اس کے کہ یہ اللہ سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور یہ انسانیت کی خدمت کا اور نیکی کرنے کے اللہ مواقع مرحمت فرماتے ہیں جب انسان اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اور یقین کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ تربیت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کہنے لگے میں نے تمہارے پیسوں کو کاروبار میں لگایا، یہ اے اللہ وہ سارے جانور لے گیا، کوئی جانور بھی نہ چھوڑا، اور میرا دل خوش تھا، میں اس پہ پریشان نہیں، لیکن میں نے تیرے لیے کیا کہ محنت تو میں نے کی، چلو بھائی میں اپنا حصہ نکال لوں، باقی جانور تم لے جاؤ، اے اللہ میں نے تیرے لیے کیا۔ اب یہ عمل اس وقت کام آیا، اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا ہے تو آپ جو ہے ہماری مدد فرما۔ وہ پتھر اور سرک گیا، ہوا بھی آئی، روشنی بھی آئی، لیکن نکلنے کا راستہ ابھی نہیں تھا۔ پھر تیسرا آدمی، اے اللہ میں تو ایک مالدار آدمی تھا، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور وہ فقیر لوگ تھے، میرے دل میں اس کی جو ہے محبت پیدا ہو گئی اور غلط طریقے کی محبت، تو وہ میں اس کو ورغلانا چاہتا تھا، وہ میرے پاس میں اس کو کہتا تو وہ اللہ والی تھی، تو اس سے ڈرنے والی ہر وقت انکار کر دیتی، حتیٰ کہ حالات نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ وہ بھوک کی حالت میں میرے پاس آئی اور مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا، اور میں نے اس کو غلط کام کی طرف جو ہے مجبور کیا۔ اس نے کہا دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میری عزت کو پامال نہ کرو۔ کہا اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، اگر یہ تجھے پسند ہے تو اے اللہ مجھے، تو کہتے ہیں وہ چٹان ہٹی اور تینوں نکل کر جو ہے اپنے راستے کو اختیار کیا۔ تو یہ اصل مایہ انسان کی دل کا یقین ہے اور اعضاء کا استعمال ہے، اور یہ مایہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ حضرات انبیاء کرام اس لیے سب سے پہلے آ کر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر پھرتے تھے اور دلوں کے یقینوں کو درست کرتے تھے، کیونکہ دنیا دھوکہ ہے اور نظر جو آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے۔ روشنی سورج سے نظر آ رہی ہے، حرارت سورج سے نظر آ رہی ہے، اور سورج اتنی رفتار سے چل رہا ہے، لیکن سورج خود کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ فضائیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ سورج کو روشنی کس نے دی ہے؟ اور سورج کو حرارت کس نے دی؟ اور سورج کی راہیں کس نے بنائی؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے ابراہیم میں بادشاہ ہوں، سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، یہ سارے وزارت کے شعبے میرے پاس ہیں، ساری فوجیں اور ہتھیار نظام میں چلا رہا ہوں، تو مجھے ہی رب ہونا چاہیے۔ کہ نہیں تم انسان ہو، رب اللہ ہے۔ کہ اللہ کون ہے؟ کہ جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا نظام ہے! تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی جو ہے بادشاہت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور ایسا بنایا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور تصرف کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اور وہ قدرت والی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہتے ہیں اچھا تمہارا رب زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ چھوٹی سی اس کی جو ہے دنیا کی محبت اور دنیا کے نشوں میں جو ہے گھسی پٹی عقل وہ سمجھ نہ سکا۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہ کیسے کر سکتے ہو؟ تو وہ اپنے لوگوں کو بلایا کہ دیکھو اس جیل میں جس کے لیے صبح فیصلہ ہونا ہے کہ وہ جو ہے معصوم تھا اور اس نے کوئی جرم نہیں کیا، پاک صاف تھا، اس کو قتل کر دو، اور جس کے ذمہ تھا قتل ہے اس کو چھوڑ دو۔ کتنا غلط فیصلہ کیا، کتنا غلط فیصلہ! اور کہنے لگا دیکھو جس کو مرنا تھا میں نے زندگی دے دی، اور جس کو چھوڑنا تھا میں نے اس کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ غلط یقین کی وجہ سے اس کے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اس کے دماغ پر ہتھوڑا مارا اور کہا کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتے ہیں، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، چاروں شانے چت گر گیا اور لاجواب ہو گیا۔ کتنی بڑی جواب! روایات میں آتا ہے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم نے میری قدرت بیان کی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں کروں گا جب تک کہ سورج کو مغرب سے نکال کے نہ دکھا دوں۔ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دن ایسا ہوگا رات لمبی ہوگی، رات 3 راتوں کے برابر ہو جائے گی، اور سب سے پہلے جو اس کا احساس ہوگا تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، مانگنے والے، تہجد پڑھنے والے، سب سے پہلے ان کو احساس ہوگا۔ یہ ہے ان کی سمجھداری کی علامت۔ کیا بات ہے! تہجد پوری ہو گئی، دعائیں پوری ہو گئیں، اب تو نماز کا وقت آ گیا، فجر کی نماز، اور صبح صادق ہو نہیں رہی، کیا بات ہے! سب سے پہلے ان کو احساس ہوگا۔
تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ سورج کو یعنی روک دیں گے اور مغرب سے نکالیں گے، اور فرمایا قیامت کی یہ نشانی ہوگی جب سورج مغرب سے نکلے گا اور اللہ کی قدرت سامنے آ جائے گی، تو پھر اس کے بعد کسی کا ایمان لانا اور توبہ کرنا یہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی یہ زندگی بڑا سرمایہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا مایہ انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اعضاء کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ حضرات انبیاء کرام یہی علم لے کر آتے تھے، اور اس کی بنیاد اللہ کی دعوت دے کر اللہ کی پہچان کرواتے تھے، اور جب اللہ کی پہچان ہو جاتی تو سب سے زیادہ اللہ کی محبت اور حق ان کے وجود میں آ جاتا، اور جب حق وجود میں آیا اللہ فرماتے ہم نے ہمیشہ زمین کا وارث ایمان والوں کو بنا، زمین تو ہماری ہے۔ یہ کافر اور خواہشات پر چلنے والے اور شیطان کا جماعت یہ جو اچھل کود کر رہے ہیں، اے حق والو ایمان والو، تمہاری زندگیوں میں ایمان اور حق کے نہ ہونے کی وجہ سے، اگر تمہاری زندگی دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین آ جائے، تم اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو اور اپنے شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ کر لو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ خلافت تمہیں عطا فرمائیں گے جیسے تم سے پہلے خلافت عطا فرمائی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور زندگی اس کی کھلی دلیل ہے کہ روئے زمین کے گرے ہوئے اور بگڑے ہوئے اور حالات اور اقتصادی اور معاشیات کے اعتبار سے سب سے زیادہ تنگی میں یہ حجاز اور بیت اللہ کے آس پاس کے لوگ تھے۔ زراعت وہاں ہوتی نہیں، اسباب ان کے پاس تھے نہیں، اور علم ان کے پاس تھا نہیں۔ اعلیٰ درجے کی جہالت، ایسی جہالت کہ اپنی سگی بیٹی کو قبر کھود کر اس کے اندر دفن کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اے انسان تمہارا یہ ظلم، میں نے جو بچی تمہیں عطا کی اور تم بچی ہونے کی وجہ سے اس کے جو ہے تم دشمن بن گئے، اور تم نے اس کو جو اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا، گڑھے میں دفن کر دیا۔ سب سے پہلے اذا الموءودۃ سئلت، پوچھا جائے گا کس بنا پر تمہارے باپ نے تمہیں مارا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بن کر، رحمت للعالمین بن کر، اور ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بن کر تشریف لائے، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے تمام عالموں کے لیے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والا بنا کر۔ یہ اسلام دین میں جو اس دعوت میں جو انذار ہے، یعنی سامنے آنے والا رستہ جس پر چل رہے ہو اس کے خطرات سے متنبع کر دینا، حالات سے متنبع کر دینا، تاکہ انسان پوری تیاری کے ساتھ جائے کہ دیکھو موت آنی ہے، روح کا نکلنا ہے، کیسے موت آئے، قبر میں رکھے جاؤ گے، قبر تمہارے لیے آرام کی جگہ کیسے ہو، میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوگے، 50,000 سال کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے تمہاری زندگی کا حساب کہ انسان کے قدم میدان حشر سے ٹل نہیں سکتے جب تک کہ پوری عمر کے بارے میں جواب نہ دے دیں، اس کو کہاں خرچ کیا، اور جوانی کے بارے میں خاص طور پر اس کو کہاں گھلایا پگھلایا، اور پھر اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ والا علم کیسے حاصل کیا، کتنا عمل کیا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت مال یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور دین اسلام میں اس سب کی تفصیل بتلائی ہے، اور فرمایا ایمان اور اعمال والوں کو ہم نے زمین کا وارث بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ جو ہے رسول اور نبی بن کر آئے، اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے، آپ اس کلمے کو لے کر آئے، اور کیا کہا، اے ابو سفیان واللہ لتموتن، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ تم نے مرنا ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ثم لتبعثن، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب عقل کے پیمانے پر دوبارہ زندہ ہونے کو سوچنا تو عقل میں تو یہ بات آ ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی دیکھو تو صحیح، ہم ہر 6 مہینے بعد ان کے لیے اناج اگاتے ہیں، اور وہ زمین جس پر مٹی ہی مٹی ہے، ہوا کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑ رہی ہے، ہم بارش برساتے ہیں، اور بارش کے ذریعے سے اس بے رنگ زمین سے کیسے ہم پودے نکالتے ہیں، اور ان پودوں میں کیسے ہم اناج نکالتے ہیں، ایک ایک دانے سے 700 دانے عطا فرماتے ہیں۔
कमसल हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। एक गंदम का दाना, इससे 7 शाखें निकली और 7 शाखों, हर शाख पर एक सुंबुल खोशा लगा और हर खोशे में अल्लाह ने 100 दाने भरे हुए हैं और उसको कैसे गिलाफ में अल्लाह ने महफूज किया हुआ है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला से अफ़रअयतुम मा तहरुसून, क्या तुम देख रहे हो जो तुम खेती करते हो? अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम्हारे बस की बात है कि एक खुश्क दाने को बेरंग ज़मीन और बेज़ायक़ा ज़मीन की अंधेरियों में डाल दो और उसके ज़रिए से उसकी जड़ को नीचे की तरफ ले जाओ और कौंपल को ऊपर की तरफ लाओ और उस पर पौधा लगे और पौधे में ये शाखें लगें और एक शाख के अंदर दाने 100 दाने हों, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, ये पानी जो गट गट जो तुम पीते हो और तुम्हारी प्यास बुझती है, सारे इंसान और जिन्नात और फरिश्ते भी मिल जाएं तो एक कतरा पानी को पैदा नहीं कर सकते, एक कतरा पानी तुम बना नहीं सकते, तुम इतने आजिज़ हो। और अल्लाह जहाँ अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, कैसे पीते हो? जानवरों को पिलाते हो, अपनी ज़मीनों को सैराब करते हो। अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्न, आसमानों से तुम कतरे की तरह उतारते हो। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, देखो बादलों से बारिश होती है और पानी आता है। अब इज्तिमा और जोड़ के से बारिश के से कितने हम जहाँ मुश्किल हालात आए, कैसे जहाँ परेशानी आई, लेकिन कोई बात नहीं, ये परेशानी का आना अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए निकलने की वजह से है। वो तो ईमान वाला, उसकी इतनी ज़िंदगी कीमती है कि कांटा चुभ जाए, ठोकर लग जाए, भूख की हर लहर एक नेकी बनाकर लिखी जाती है और एक नेकी की कीमत दुनिया की जहाँ सारी कायनात से ज़्यादा कीमती है। और हम तो भाई अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं। तो इसलिए कि अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, ये पानी जो तुम पीते हो आसमानों से तुम उतारते हो। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, देखो आसमानों से अल्लाह पानी उतारते हैं। पानी अगर परनालों की सूरत में उतारा जाता है और बाद दफ़ा कहते हैं कि जी वो बादल फटा और पानी गिरा और बस्तियों को लेकर उड़ गया, अगर ऐसे अल्लाह पानी उतारते तो बस्ती जो है कोई बस्ती बाकी ही ना रहती, ज़मीन पे कितने शगाफ पड़ जाते। कुर्बान जाएँ कि ये बादल छन्निए हैं, एक एक कतरा जो है ज़मीन पर गिरता है, एक एक कतरा ज़मीन पर गिरता है और हर कतरे के साथ अल्लाह का फरिश्ता मुकर्रर होता है जो आता है। कुर्बान जाए अल्लाह तेरी कुदरत पर, कुर्बान जाए अल्लाह तेरे फ़ज़ल और एहसान पर। फरमाया कामयाबी की माया हमने तुम्हारे अंदर रखी है, कामयाबी के लिए तुम बाहर की चीज़ के जो है मोहताज नहीं हो। अपने दिल के यकीन को ठीक कर लो और आदा के आमाल जो है आमाल को दुरुस्त कर लो। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखते, ये शक्लें अल्लाह ने बनाई हैं। वला इला अमवालिकुम, ना अल्लाह तुम्हारे मालों को देखते हैं। ये कम माल देना, ज़्यादा माल देना, ये कायनात का निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह की तक़सीम है। वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम, तुम्हारे जो बस की बात है कि दिल में अल्लाह के तासुर और मोहब्बत के अलावा बाकी सारी चीज़ों की मोहब्बत को मग़लूब कर दो और अल्लाह की मोहब्बत को गालिब कर दो। और ये कब होगा? जब हम अल्लाह की रबूबियत और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के एहसानात को बयान करेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत का बीज हमारे दिलों में आ जाएगा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, क्योंकि इस ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत से ईमान तरक्की करता चला जाएगा। और अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले कौन हैं? ईमान वाले। अल्लाह ने 8 चीज़ें गिनवाई हैं, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, ये 8 चीज़ें अल्लाह ने गिनवाई हैं जिसमें इंसान रहता है। इनकी मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और दीन के तकाज़े की मोहब्बत इनसे ज़्यादा हो कि जब मुकाबला आए तो हम दुनिया की चीज़ों को छोड़ देंगे। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह के दीन और अल्लाह के अमर को हम मुक़द्दम करेंगे। अल्लाह हमें इस सतह पर पहुँचा दे। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने पहले भी खिलाफत ईमान और आमाल वालों को दी और आइंदा भी हमने वादा किया हुआ है। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, खिलाफत भी देंगे और दुनिया में क़ुव्वत भी अता करेंगे। कि देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलमे की दावत को लेकर आए, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी कैसे कितने करिश्मे ज़ाहिर हुए, कितने मौजिज़ात ज़ाहिर हुए और लोग इसको मानते थे।
کہ آمنہ کی گود میں جو لال ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی رضائی ماں ہیں، جنہوں نے دودھ پلایا، اس زمانے میں دیہات کی عورتیں آیا کرتی تھیں اور شہروں سے سرداروں کے بچوں کو لے جا کر کہ بھئی کھلی فضا ہوگی دیہاتوں میں، حالانکہ اس وقت آبادی کم تھی، لیکن آبادی کی گنجانی اور اسی طرح انسانوں کی کثرت، وہ سمجھتے تھے کہ شہر کی جو آب و ہوا ہے وہ ذرا آلودہ ہے اور یہاں کی جو غذائیں ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، تو دیہاتوں کی زندگی یہ رواج تھا، عورتیں آتی تھیں سرداروں کے بچوں کو لے جاتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میری سواری بہت کمزور تھی اور میں اپنے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ آ رہی تھی، تو وہ مجھے بار بار ارے حلیمہ اپنی سواری کو ذرا ہانک لو، ہمارا سفر بھی تم جو ہے کیا مؤخر کرا رہی ہو، ہمیں آہستہ نہ چلاؤ۔ لیکن جب اس بچے کو لے کر میں گود میں پہلے تو اس بچے کو چھوڑ دیا، شوہر سے کا یتیم بچہ ہے، ایک آمنہ عورت ہے بیوہ، وہ کیا دے سکے گی، تھوڑا سا دے گی، چلو پہلے اور سرداروں کو تلاش کر کے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ کتنا قیمتی ترین یہ ہستی ہے، یہ بچہ ہے۔ جب ہمیں کچھ نہ ملا تو اس بچے کو لے لیا، اور یہ سب اللہ کی طرف سے نظام۔ اس بچے کو لے کر جو سواری پر سوار ہوئی تو میری سواری سب سے آگے، اور وہی عورتیں کہتی تھی ارے حلیمہ ذرا رک جاؤ، ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بڑے ہوئے تو اپنے رضائی بھائی حلیمہ سعدیہ کے جو بیٹے تھے ان کے ساتھ یہ بکریاں چرانے جاتے تھے، اور بکریاں جب چرانے جاتے تو وہ تو خشکی کا زمانہ تھا، وہاں تو خال کوئی گھاس پھوس اور کوئی ایسے سبزہ ہوتا تھا، لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپنے میں بکریاں چرانے جا رہے ہیں تو اللہ وہاں گھاس اگا دیتے ہیں، اور یہ بکریاں ان کے کوکھ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ وہ سردار عورتیں اپنے چرواہوں کو یا اپنے بچوں کو، غلاموں کو کہا کرتی تھی کہ دیکھو حلیمہ کا جو لال ہے اب محمد، جہاں وہ بکری چراتا ہے وہاں تم چراؤ، کیونکہ اس کی بکریاں کوہ بھر کے آتی ہیں، اور یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا تھا۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، اللہ نے یہ کلمہ اور یہ دین دے کر بھیجا، اے ابو سفیان دیکھو تم نے مرنا ہے، اس کو سب مانتے ہیں، ثم لتبعثن، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے نبی نے بتلایا، اور کہ دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، یہ دیکھتے نہیں زمینوں کو کہ جب فصل کٹ جاتی ہے، ہل چل جاتے ہیں تو غبار اڑتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، پھر اللہ بارش برساتے ہیں، دانے ڈالے جاتے ہیں تو کیسے سبزے کی چادر اس زمین پر بچھ جاتی ہے۔ اس سے اللہ سمجھا رہے ہیں، ایک تجارت سے سمجھا رہے ہیں کہ کاروبار ہے جو اللہ نے تمہیں بتلایا، تنجیکم من عذاب علیم، ایک زراعت سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کیسے نیکی کرنے سے اس کا کتنا ثواب ملے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو لے کر آئے، فرمایا ایسا کلمہ ہے، اس کو تم اقرار کرو گے، اس کے مطابق دل کے یقین کو، تدین لکم العرب، یہ سب سے یعنی دروئے زمین کے بگڑے ہوئے اور ضدی اور ہٹ درم اور خون ریزی کرنے والے اور اتنی جاہلیت والے کہ اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کر اس میں دفن کر رہے ہیں، ایسے ظالم بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے ہیں، ان سب کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمے کی دعوت کو دے کر بھیجا۔ اے ابو سفیان تم مرو گے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر تم میں سے اچھے عمل کرنے والا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور زندگی میں کوئی برائی کے ساتھ اور برے عمل کے ساتھ گزارنے والا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کہ ایمان کا ایک ذرہ بھی اگر مسلمان محفوظ کر کے لے جائے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی قدرت سے اور اپنی رحمت سے سارے گناہوں کو بخش دیں، یا چاہیں تو جہنم کی بھٹی میں ڈال کر اس کے گناہوں کی سزا دے دیں، اور پھر ایک ذرہ ایمان پر اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ سب سے کہ میں جانتا ہوں سب سے آخر میں جہنم سے جو نکلے گا اور جہنم سے اس کی پکار پر اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف لائیں گے، پھر جہنم سے باہر کر دیں گے، اور جہنم سے باہر کر کے پھر جنت کا نقشہ اس کو نظر آئے گا۔ تو کہتے ہیں ایک ایمان کے ذرے پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تم جو دیکھ رہے ہو تو تمہارے لیے دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت میں تمہیں ایمان کے ذرے پر عطا کرتا ہوں، اور ایسی جنت کہ جس کی مٹی مشک کی ہوگی، جس کے گھاس زعفران کا ہوگا، اور جس کے گھر جہاں سونے اور چاندی کے اینٹوں کے ہوں گے۔ اس لیے فیہا ما لا عین رأت، اس میں وہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں،
ولا اذن سمعت، نہ کان اس کی کیفیات کو صحیح پوری طور پر سن سکے ہیں، اور نہ کوئی زبان بیان کر سکی ہے۔ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس سب کا یعنی دنیا کی زندگی کے بننا اور آخرت کی زندگی کے بننے کا مدار انسان کے دل کے یقین اور اعضاء کے صحیح استعمال پر رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، نہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے دل کے یقین کو اور آپ جو ہے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ينظر الی قلوبکم و اعمالکم۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام کی محنت سب سے پہلے دلوں پر ہوتی تھی، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے سے، اور جب اللہ کی پہچان دل میں آ جائے تو پھر دین پر چلنا آسان نہیں بلکہ محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی دعوت سے پہلے والی زندگی بڑی پیاری، قوم والے رش کرتے تھے کہ یہ نوجوان ہوتے ہوئے کیسی حیا والے ہیں، کیسی سچائی والے ہیں، کیسی اچھے اخلاق والے ہیں، کیسی قوم کی خدمت کرنے والے ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم معاشرے کی خرابیوں میں مبتلا ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو ایسا کریں، ایسا کوئی نہیں کہتا تھا۔ باطل کو توڑنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کی سنت ہے وہ دعوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر چاہوں تو سب کو ہدایت دے دوں، ایک جان کو ہدایت دینا اور سب کو ہدایت دینا اللہ کے لیے برابر ہے، لیکن اپنے بندوں، انسانوں، ایمان والوں کو نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت والی محنت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرات انبیاء کرام اس دعوت کی محنت کو لے کر آتے، کلمے کے ذریعے اللہ کی پہچان کرواتے اور اللہ کا دین وجود میں آ جاتا۔ اللہ فرماتے ہم نے زمین کا وارث ہمیشہ ایمان والوں کو بنایا، اور پہلے بھی خلافت ہم نے ایمان والوں کو عطا کی۔ نوح علیہ السلام نے محنت شروع کی، 950 سال کا عرصہ دعوت کا گزرا ہے۔ اللہ حکیم ہے، اپنی حکمت سے محنت تو نبی کر رہے ہیں لیکن ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اور اللہ کی ذات صمد ہے۔ 950 سال کی محنت کے بعد 80 کے قریب ایمان والے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں نوح علیہ السلام یہ آدم ثانی ہیں، انہی کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے آگے چلایا، حتیٰ کہ ان کا بیٹا جو 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ایمان نہیں لایا، اور پانی جب تندور سے بھی نکلا، آسمان سے بھی برسا، اور وہ کشتی، پہلے لوگ کشتی کا مذاق اڑاتے تھے، دیکھو نوح کو اللہ نے فرمایا اصنع الفلک بأعیننا، تم کشتی بناؤ اور خشکی پر کشتی بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہ اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو لوگ کشتی بنانے پر جو ہے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں، اور کشتی یہاں بنائی جا رہی ہے، یہاں سے پھر کیسے سمندر میں لے جائی جائے گی، اور دریاؤں اور سمندر تک کیسے کھینچا، یہ ایک عجیب معاملہ تھا۔ لیکن ان کو کیا پتہ کہ کیا ہونے والا ہے۔ کہتے آسمانوں سے پانی برسا اور زمین نے پانی جو ہے ابالا، حتیٰ کہ تنور سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا اور پانی کی سطح بلند ہوئی، اور نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو 950 سال کی دن رات کی اور اتنی مشقت والے حالات میں دعوت دینے سے صرف 80 کے قریب 90 سے کم لوگ ایمان والے ہوئے، اور انہیں کو انہوں نے کشتی میں سوار کیا۔ اس طرح اللہ نبیوں کو بھیجتے رہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ جیسے جسموں کے رب ہیں، پالنے والے ہیں، اور آسمانوں سے بارش برسا کر زمینوں سے غلے نکالتے ہیں۔ یہ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی سے اس کی غذا، اسے اصل روح ہے، تو روح کی غذا اللہ وحی کی صورت سے کے ذریعے آسمانوں سے بھیجتے ہیں، اور حضرات انبیاء کرام اس وحی اور دین کو لے کر آتے ہیں۔ اور اللہ کی یہ سنت رہی کہ نبی جب دعوت دے شروع کرتا تو دعوت سے باطل پر چوٹ پڑتی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر حق کو وجود عطا فرماتے اور زمین کا وارث ایمان والوں کو بناتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، 12-13 انبیاء جن کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ اللہ نے ان کے واقعات ذکر کیے کہ کیسے انبیاء کرام دعوت دیتے تھے، اور دعوت دینے سے کیسے ایک مجموعہ تیار ہوتا تھا، اور ہم ان کو غلبہ عطا فرماتے ہیں اور باطل قوموں کو مٹا دیتے، باطل قوتوں کو۔ کہتے ہیں نمرود کی نمرودیت کو اللہ نے توڑا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے، قوم نوح کی کثرت کے بت کو اللہ نے توڑا نوح علیہ السلام کی دعوت سے، فرعون کی فرعونیت اور قارون کی قارونیت اور حامان کی وزارت کا گھمنڈ، اس کو اللہ نے ان کا غرور جو ہے خاک میں ملایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔
اللہ فرماتا ہے ہم چاہیں تو ساروں کو ہدایت دے دیں، لیکن بھی تمہارا اس میں کیا حصہ ہے؟ حالانکہ محنت کرنے کے بعد بھی ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن انسان نے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ اے علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَفِي رِوَایَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اے علی تمہاری محنت اور دعوت سے ایک انسان کو اللہ ہدایت دے دیں، لیکن تمہاری محنت اور دعوت یہ ذریعہ بنی ہے، تو جتنی چیزوں پر یہ سورج طلوع ہوتا ہے، یہ فضائیں اور یہ سیارے اور یہ پوری روئے زمین، یہ کسی کو مل جائے اس سے بہتر ہے کہ کسی کو اللہ ایک انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہ ہر فرد میں اللہ نے لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کی صلاحیت رکھی ہے۔ دیکھو اس زمانے میں کروڑوں انسان تبلیغ میں متحرک ہیں، کیسے دلوں کا یقین درست ہوا، کیسے زندگی کا نظام بدلا، کیسے جو ہے سنت لباس اور سنت زندگی انسانوں کے دلوں جو ہے زندگیوں میں آئی، اور کیسے کروڑوں انسان اپنا جان اور مال اللہ کے دین کے لیے لگانے والے بنے۔ صرف ایک مولانا الیاس صاحب بیمار ہستی تھے اور بالکل دبلے پتلے تھے، لیکن سینے کا ایک غم تھا، اس غم اور دعا کی وجہ سے اللہ نے کتنا بڑا کام لے لیا۔ اس لیے فرمایا لوگوں کو، ایک انسان کو انسان نہ سمجھو، معادن یہ کانیں ہیں خیروں کی، کانیں ہیں خیروں کی، کمعادن الذهب والفضہ، ظاہری اور دنیا کے اسباب کے اعتبار سے تمہارے نزدیک سب سے قیمتی کان جو ہے ہیرے جواہرات کی، چاندی کی کان، لیکن چاندی کم قیمت والی ہے، سونے کی کان وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہیرے جواہرات یاقوت اور مرجان کی کان، یہ تو ایک ہیرا کتنے جو ہے سیروں سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنی زبردست مثال دی کہ ایک ایک ایمان والا خیروں کی کان ہے، اور اس کان سے فائدہ کیسے پہنچے گا؟ اس دعوت والے کام سے پہنچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دعوت والا کام اس امت کی امتیازی شان، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہم جہاں کلیم اللہ ہونے کی سعادت اور عصا کا معجزہ ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ دعوت میں شریک ہو جائیں۔ کہتے ہیں کسی نبی یا کسی ولی نے بھی ایسی دعا کسی دوسرے کے لیے نہیں کی، اور یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے چیز وجود میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعوت والی ذمہ داری اور رسالت کے منصب کی اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرا بھائی ہارون جو مجھ سے 1 سال بڑا ہے، اس کی زبان میں فصاحت ہے اور بڑی روانی سے وہ بات کرتا ہے، میری زبان میں لکنت ہے، اس کو میرے ساتھ شریک فرما دیجئے اور دعوت والے کام میں میرا مددگار بنا دیجئے۔ اللہ نے قرآن پاک میں انعامات گنوائے اور کہا تمہاری اس دعا کو بھی قبول کر لیا، میرا یہ حکم کہ میرا پیغام لے کر تم اکیلے جاؤ، اس کو بدل کر اب میں دونوں کو حکم دے رہا ہوں، اذھبا تم دونوں جاؤ میرے پیغام کو لے کر۔ کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام لے کر جانا امت ہوتے ہوئے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا زندگی کا راستہ اور مقصد۔ راستے سے تعبیر کیا کہ راستہ مسلسل نقل و حرکت کو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ راستے میں انسان کوئی گھر نہیں بناتا، مقصود اس کی منزل ہوتی ہے۔ ہم سب کا مقصود اللہ کو پا لینا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کا راستہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تو کیا خیال ہے بھائی دعوت کے کام کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ؟ قل ہذہ سبیلی، وہاں تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر رہے ہیں، اور پھر پون صفحے پر قرآن کے اپنے احسانات کو اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں، اور اللہ کے کرم کے قربان جائیں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ خود پسند کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ جو آپ کا راستہ ہے امت کے ہر فرد کا وہ راستہ ہے، اور کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اللہ کے ہاں پسندیدہ امت ہو۔ انبیاء کے لیے استفاء اور اجتباء اور اختیار یہ 3 الفاظ ہیں، اور تینوں الفاظ اللہ نے اس امت کے لیے بھی اس کو چھانٹا بھی ہے، اس کو چنا بھی ہے، اور اس کو پسند بھی کیا ہے، اور فرمایا تم بہترین امت ہو۔ کہ امت ہوتے ہوئے ذمہ داری وہ ہے جو نبیوں کو دی جاتی تھی، اور ہر نبی کا دائرہ ذمہ داری محدود ہوتا تھا۔ ایک زمانہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک قوم ہے، ان کی دعوت سے انہی کی جو ہے امت کو ہدایت ملے گی۔
روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کر رہے تھے، ایک سننے والا واعظ و نصیحت سن رہا تھا، اس نے کہا آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں اور یہ تو بڑی کارآمد باتیں ہیں، اگر آپ ہمارے علاقے میں آئیں اور وہاں اس کی واعظ و نصیحت کریں۔ کہا تم کہاں کے؟ فلاں علاقے۔ کہا بھائی میں تو بنی اسرائیل کا رسول اور نبی ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سارے انسانوں کے لیے رسول، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور آپ نے یا ایھا الناس پوری دنیا کے انسانوں کو پکارا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح عربی کا وہ لفظ ہے دنیا کی ساری خیریں، برکتیں، کامیابیاں، خوشیاں اور عزتیں، اور دنیا سے روح نکلنے سے لے کر قبر کا مرحلہ اور میدان محشر میں کھڑے رہنا اور قیامت جنت میں چلے جانا، یہ سب کے سب کامیابیاں اللہ نے اس میں چھپائی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے دعوت والا کام اس امت کو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور جو کلمہ پڑھ رہا فوراً اس کلمے کی دعوت میں لگ جاتا ہے۔ صحابہ کی سیرت حیات الصحابہ اس لیے لکھی گئی ہے، حیات الصحابہ اسی لیے لکھی گئی ہے کہ صحابہ کی جو مدد ہوئی۔ کا لوگ تاریخ دانوں نے اور سیرت والوں نے مسلمانوں کی جنگوں کے حالات ذکر کیے ہیں اور فتوحات کو ذکر کیا ہے، اور وہ فتوحات ایسی ہیں کہ عقلوں میں آنے والی نہیں۔ کہتے ہیں بھئی وہ تو صحابہ تھے اور وہ تو ان کا ایمان تھا اور انہوں نے ایسا کر دیا، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن حیات الصحابہ لکھنے کا مقصد کہ یہ تو بات ان کے ساتھ خاص نہیں تھی، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی ایمان والا اور اعمال والا ہوگا اللہ اس کو خلافت عطا فرمائیں گے۔ تو وہ اعمال جو کیا کرتے تھے گھر سے نکلنے سے لے کر میدانوں میں اترنے تک اور فتح ہونے تک اور واپسی جانے تک، جن اعمال سے اللہ کی مدد ہوتی تھی، حیات الصحابہ میں اللہ نے ان اعمال کو ذکر کیا ہے، اور اس میں بنیادی بات یہ یقین ہے۔ اور پھر بنیادی اللہ کس حال میں وہ نکلے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے کیا اعمال انہوں نے کیے کہ وہ لوگ ان کی زندگی کو دیکھتے تھے۔ انہوں نے جاسوس بھیجے کہ ان کا تعداد ان کی تھوڑی ہے، ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ کیا وجہ ہے کہ یہ غالب آتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ تو دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر آ کر میدانوں میں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور راتوں کو تھک کر سوتے نہیں ہیں، بلکہ راتوں کو مسلح کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے یہ جو ہے ہاتھ اٹھا کر انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرسانم بالنہار اور رہبانم باللیل۔ کہتے فارس کے بادشاہ نے خاقان چین کو خط لکھا، میرا ملک مجھ سے جا رہا ہے اور عرب صحرا کے کچھ بدو لوگ آ گئے ہیں اور میرے شہروں کو قبضہ کر رہے ہیں، تم میری مدد کر دو۔ تو خاقان چین بڑا سمجھدار تھا، پہلے یہ پوچھا کہ بتاؤ ان کے اعمال۔ تو جب صحابہ کرام کے اعمال کے وعدہ کی وفاداری اور اپنے رب کا حق ادا کرنا اور کیسے وہ عبادت کرتے ہیں اور کیسے ان کی زندگی، تو اس نے خط لکھا کہ دیکھو یہ جو تمہارے مقابلے میں یہ عرب لوگ بدو جو پیغام لے کر آئے ہیں ان سے صلح کر لو۔ اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہوں تو میرے پاس اتنی بڑی تعداد، اس زمانے میں بھی چین کی آبادی، کہ جس فوج کو روانہ کروں گا اس کا پہلا فوجی اور کمانڈر تمہارے میں یہاں پاس پہنچ چکا ہوگا، اور آخری ابھی چین میں باقی جو ہے رہے گا۔ اتنی بڑی فوج میں بھیج رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو تمہارے مقابلے میں تھوڑے سے لوگ ہیں وہ ایسی قوم ہے کہ میری یہ فوج بھی ان کو شکست نہیں دے سکتی، اس لیے جتنا ممکن ہو تم ان سے صلح کر کے رہو۔ تو بھئی یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلو اللہ کے راستے میں، تو نکلنے کے حالات، گھر کو کیسے چھوڑیں کہ آگ نہیں جلتی کہ پکانے کی چیز نہیں ہے، ان بچوں اور بیوی کو کیسے چھوڑیں کہ رات کو یعنی جو گھر میں ایک دیے کی روشنی کے لیے تیل کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا پیغام اور انسانیت کو جہنم سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے نکالنا، اللہ کا محبوب بنانا اور اللہ کی رحمت کو انسانیت کی طرف متوجہ کرنا، یہ اتنا بڑا پیغام تھا کہ صحابہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلے۔ اس لیے اللہ کی مدد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما خیر امتی قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ زمانہ تو ایک ظرف ہے، اور ظرف کی قیمت اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس سے ہوتی ہے۔
پیالے میں دودھ ہے پانی ہے تو چلو جو پیاس بجھ جائے گی، شربت ہے تو یہ اس سے زیادہ اچھا ہے، دودھ ہے تو اس سے زیادہ اچھا ہے، گھی ہے تو یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، چاندی ہے تو اس سے زیادہ قیمتی ہے، اگر سونا اور ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں تو اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب یہ وقت ہے، یہ ایک ظرف ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، برتن دیا ہے، سب سے زیادہ خیر و امتی قرنی کہ جو میرے زمانے میں میرے صحابہ سے جو میں اعمال کروا رہا ہوں، اس کی وجہ سے یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں بھی ان اعمال کو جمع کر لیا جائے گا تو وہ زمانہ بہترین زمانہ بن جائے گا اور اللہ کی مددیں اتریں گی۔ اور وہ کیا اعمال ہیں کہ بھئی دعوت مخلوق سے خالق کی طرف، اور اسباب سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف دعوت دینا، اور اللہ والے علم کی فضاؤں کو عام کرنا۔ بلغوا عنی ولو آیا، کسے کہا گیا کہ جی تبلیغ کے لیے تو علم ضروری ہے۔ اچھا بھائی، علم کا معیار اور علم کا یعنی وہ ہدف کیا ہے کہ اتنا علم ہو کہ اس کے بعد تم جو ہے دعوت دے سکتے ہو؟ لیکن ہمارے پاس اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی پتہ ہے اس کو دوسرے تک پہنچا دو، تمہیں کلمہ آتا ہے دوسرے کو کلمہ نہیں آتا اس کو کلمہ سکھا دو۔ تو وہ ہماری دعوت جو ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں وہ اسی لیے کہ علم کی فضائل کے ذریعے سے ہم جو ہے یہ احکام کو سیکھنا اور صفات کو سیکھنا اللہ کے راستے میں، اس کے ذریعے سے اس بات کو جو ہے عام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اعمال ہیں، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، کہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو تقوی والی زندگی عطا فرمائی، اور تقوی والی زندگی کو لے کر صحابہ اترتے تھے، کہتے ہم جیسے ہو جاؤ۔ اور اللہ نے یعنی 3 صدییں یہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی ہیں کہ یہ دعوت کو لے کر نکلے، مدینے سے اپنی کچے جھونپڑوں سے لے کر نکلے، اللہ نے خراسان تک ان کو فتح دے دی، اور منگولیہ تک صحابہ کرام پہنچے، اور جو ہے اسپین تک صحابہ کرام پہنچے۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر چلے، یہ جو افریقہ اور جو ہے یہ عرب علاقے میں سمندر ہے اس کو پار کیا، سارا عرب کے جنگل پار کیے، اور الجزائر وہاں پہنچ کر اگلا جو ہے بحر اٹلانٹک ان کے سامنے آ گیا، اور اپنے جو ہے گھوڑے کو دریا سمندر میں داخل کیا، اور جب پانی گردن تک پہنچا تو آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس سمندر کے بعد بھی کوئی دنیا اس وقت دریافت نہیں ہوئی ہوگی، اگر کوئی ہیں تو میں ان تک بھی جو ہے اس سمندر کو پار کر کے دین اسلام کو پہنچا دیتا۔ تبھی اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرما دے۔ آج تو ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے، اللہ نے اسباب کتنے زیادہ دیے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا کا جغرافیہ ہمیں معلوم ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اخرجت للناس، تمہیں بنایا ہی گیا ہے، چنا ہے، چھانٹا ہے ساری انسانیت کے لیے۔ تو بھئی کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے کلمے کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے؟ انما الاعمال بالنیات، تم نیت کرو گے اللہ کے ہاں تم اس محنت والے شمار ہو جاؤ گے، اور جب شمار ہو کر سچے ہوں گے ہم اس نیت میں، تو تربیت ہماری کون کرے گا؟ تمام نبیوں کی تربیت کس نے کی؟ تمام نبیوں کو جو ہے کو دعوت کا کام کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی، علم بھی مجھے اللہ نے دیا، بہت اچھا علم دیا، وادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے اخلاق اور آداب اور سلیقے بھی اللہ نے سکھلائے، اور سب سے بہترین اخلاق، حتیٰ کہ اللہ خود قسم کھا کر فرما رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ اور فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت ہی اس لیے کی گئی ہے کہ بہترین اخلاق اور خدمت کے لیے سب سے پہلا کام دعوت کا ہے، کہ انسانوں کو غلط یقینوں کے تاثر اور جو غلط یقینوں کی دلدل اور دنیا کی جو ہے صحراؤں اور بھول بھلیوں سے نکال کر ایک اللہ کی ذات پر یقین کی طرف بلانا، یہ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک امت آئے گی اور وہ ایسی ہوگی کہ ہر جو ہے وہ ہر خوشی پر وہ میری حمد کریں گے، اور ہر ناگواری پر صبر کریں گے، ولا علم لہم ولا حلم، اور ان کے پاس اپنا کوئی علم اور حلم بھی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اے اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ ایسے مقصد اور ایسی محنت والے ہوں گے کہ اپنے علم میں سے میں علم عطا کروں گا، اور اپنے حلم میں سے میں ان کو حلم عطا کروں گا۔ فرمایا کہ جیسے میں آیا اور دین اوپرا تھا، اللہ نے مجھ پر ساری خیریں بس یہاں یعنی یہ بند نہیں کر دی، یہ خیریں قیامت تک چلیں گی،
پھر میرا دین جو ہے اوپرا اور اجنبی اور جو ہے انوکھا بن جائے گا، اور پھر جیسے میں محنت کو لے کر اٹھا، اللہ تو وہ تو سید المرسلین ہے، لیکن اللہ نے آپ کی امت کو بھی خیر امت کا اسی طرح کچھ لوگ اپنے آپ کو پردیسی کریں گے اور وہ اللہ کے دین کے مٹنے کے غم میں وہ پھریں گے۔ فطوبیٰ للغرباء، میں ان کو توبہ کی خوشخبری اور مبارکبادی آج ہی سے دے رہا ہوں کہ ان کے لیے توبہ ہو۔ بلکہ ایک روایت میں جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک دفعہ توبہ فرمایا، اور کہا جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول نے 7 دفعہ توبہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا۔ فرمایا میرے صحابہ اس زمانے میں جو میری امت اپنے آپ کو پردیسی کریں گے، گھروں کو چھوڑیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، دیش بدیش پھریں گے، ان کی محنت کی قدر اتنی ہوگی کہ ایک آدمی کی قربانی پر اللہ 50 آدمیوں کی قربانی کے نتائج مرتب فرمائیں گے۔ کمزور ہوگی، میرے زمانے سے دور ہوگی، فرشتوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے نہیں دیکھا، معجزات کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان کی بنیاد پر، ایمان بالغیب، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے سارے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے دین پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والے اور اس بات والے کہ یہ محنت ہمارے ذمے ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ فطوبیٰ للغرباء، تو ایک ایک کی قربانی کے ثمرات 50 آدمیوں کی قربانی کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، یا رسول اللہ 50 انہی میں سے ہوں گے یا ہم میں سے؟ نہیں میرے صحابہ، تم میں سے آج 50 صحابہ کی قربانی پر جو باطل ٹوٹ رہا ہے اور حق پھیل رہا ہے، ان کی ایک آدمی کی قربانی پر تمہارے 50 آدمیوں کی قربانی کے بقدر اللہ ثمرات مرتب فرمائیں گے۔ کیوں؟ وہ کمزور ہوں گے، مجھے نہیں دیکھا، وحی کے زمانے کو نہیں دیکھا، لیکن غیب کی بنیاد پر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان اور اس محنت کو کرنے والے۔ اگرچہ ہم بعد والے زمانے والے ہیں، اللہ کے رسول نے کتنی خوشخبری سنائی، اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کے سرمایے کو اس دنیا کے بنانے میں لگایا جس دنیا کو پہلے سے ہمارے حصے میں لکھا ہوا ہے، اور ہم اس محنت میں دنیا میں ایک ذرہ زیادہ نہیں کر سکے اور ایک ذرے برابر نقصان کو ہٹا نہیں سکے۔ غلط یقین کی بنیادوں پر ہم نے اپنی زندگی صلاحیتوں اور اپنے جسموں کو بوڑھا کر دیا، اور ہم اپنی ذاتوں پر ظلم کیا، امت مسلمہ سے ہم بیگانہ رہے، اور یہ 4 ارب کافر انسانیت جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ اے اللہ ان سے ہم اس کے مجرم ہیں، ہم سے یہ جرم ہوا، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما کر حضور والا غم اور حضور والی محنت ہمیں عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، زندگی کے سرمایہ کو کہاں لگایا، اور جبکہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے جان اور مال صلاحیتیں لگاؤ۔ کیوں؟ اللہ نے تمہیں یہ کام دے دیا ہے۔ اب کسی کا یہ کہنا کہ یہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے، کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کائنات کے نظام کو باقی رکھے ایمان اور اعمال کی وجہ سے، یہ دین اور یہ اعمال اتنے قیمتی ہیں کہ ایک آدمی کی زبان پر اللہ اللہ کا لفظ ہوگا، ایمان کی حالت میں وہ اللہ اللہ کہے گا، تو اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ آسمان، زمین، فرشتے اور سارے نظاموں کو باقی رکھیں گے۔ اللہ کے علاوہ اللہ تو خالق ہیں، باقی جتنی مخلوقات نظام ہے عالم ہے سب کو باقی رکھیں گے، کیونکہ ایک آدمی کی زبان پر اللہ اللہ ہے۔ تو جب یہ دین، جب صحابہ کے زمانے میں جب یہ دین پورے آب و تاب کے ساتھ تھا، اللہ نے کیسے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا، بھیڑیوں کے دلوں تک کو نرم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اب مسجد میں جو بیٹھتے تھے، نماز وغیرہ پڑھتے، صحابہ سے بات کرتے، نکلے تو بھیڑیے آئے ہوئے ہیں اور حضور کے قدموں میں وہ لپٹ رہے ہیں اور آواز نکال رہے ہیں۔ اللہ نے حضور کو ان کی بولی، صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ آؤ دیکھو یہ بھیڑیے، یہ وفد ہیں جنگل کے بھیڑیوں کا، اور یہ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، ہماری خوراک اللہ نے بکریاں بنائی ہیں، اور جب تک انسان غفلت میں تھے ہم ان کی بکریوں کو اپنی خوراک حاصل کرتے تھے، اور بے دریغ اور اطمینان کے ساتھ اللہ نے ہماری غذا وہ بنائے، ان کو چیر پھاڑ کر کھاتے تھے۔ لیکن جب یہ آپ کی یہ صحابہ آپ کی محنت سے ایمان والے بنے اور ان کی زندگیوں میں اللہ کا دین آ گیا، تو بھیڑیوں تک کے دل متاثر، اب ہمارا ان کی بکریوں پر حملہ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ ایسا امن قائم کریں گے اس یقین اور اس دین کی زندگی کے قائم ہے۔ انسان تو انسان ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے ہماری خوراک ہم روٹی نہیں کھا سکتے، اناج نہیں کھا سکتے، فصلیں نہیں کھا سکتے،
گھاس نہیں کھا سکتے، ہماری خوراک اللہ نے، اور وہ آپ کے یہ صحابہ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے صحابہ بتاؤ کچھ حصہ ان کے لیے مقرر کر دو۔ بکری ایسا پیارا جانور ہے اور ایسا اللہ کا نظام کہ نبیوں نے بکریاں چرائی، اللہ کے رسول نے بکریاں چرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 سال بکریاں چرانا، اور وہ عصا، یہ بہت پیارا جانور ہے، بہت پیارا جانور ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ کہتے کٹیاں 12 بچے دیتی ہیں لیکن کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے، بکری 1 یا 2 بچے دیتی ہے اور ماشاءاللہ ریوڑ کے ریوڑ، یہ برکت کی نشانی ہے، یہ برکت کی نشانی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ بکری تو ہمیں بہت محبوب ہے، بکری تو بہت محبوب ہے، خود پالیں، یعنی بچوں کی طرح محبت، اور اسی لیے ان کی قربانی کرنے پر کہ چھری پھیرو اور اللہ تعالیٰ کیا کہ اس کے خون کا قطرہ گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ بتاؤ اپنی بکریوں کا کچھ حصہ اور الگ، اے اللہ کے رسول ہم کیسے ان بکریوں سے ہمیں محبت اور خود پالی ہوئی اور بھیڑیے کے حوالے کر دیں؟ ہم اپنی بکریوں کی حفاظت کریں گے اور یہ اپنے جو کوشش کرتے رہیں، درخت لگاتے رہیں، جس بکری کو یہ کھا لیں گے تو ہم اس پر ناراض کہ اللہ نے رزق یہ بنایا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھیڑیوں تک کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ تو بھئی اللہ نے آج وہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس محنت کو ابھی ہم الفاظ اور تھوڑے سے یہ ہیں صورت میں ہم نے قائم کیا ہے، اللہ نے کروڑوں انسانوں کو نقل و حرکت پر لگا دیا ہے۔ تو بھئی عزم کریں اے اللہ پچھلی جو ہم سے کوتاہی اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی کے لمحات اور ساری صلاحیتوں کو حضور کی محنت کو مقصد بنا کر ہم کریں گے، وہ پوری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ تو اس کی کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ اس کی کون کون نیت کرتا ہے کہ یہ جو اعمال ہیں، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، ان اعمال کو اہتمام سے کرتے ہوئے ان کی نورانیت اور حلاوت لے کر اور تقوی والی زندگی لے کر پوری دنیا کی طرف جائیں گے کہ ہم جیسے ہو جاؤ۔ تو اس کے لیے بھائی ماشاءاللہ یہ تو ہے ہی پرانوں کا مہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مجمع ہے، تو اس میں جو وہ ساتھی کے 4 مہینے ان کے لگے ہوئے ہیں، تو سالانہ 4 ماہ اس کے لیے صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیں کون کون کرے گا۔ اور بھائی دیکھیں پوری دنیا میں ہم نے جانا ہے، جن کے قوائف پورے ہیں 7 ماہ اور سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، 7 ماہ اور سال کھڑے ہو جائیں اس کے لیے، 7 ماہ اور سال کے لیے، 7 ماہ اور سال کے لیے، 7 ماہ اور سال کے لیے۔ اے اللہ ہم تیرے راستے میں نکلے ہوئے اور تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے، تیرے ایمان اور یقین اور تیرے نبی کی قربانیوں کو سنا، ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اے اللہ ہمارا پیش کرنا ہماری استعداد اور صلاحیت کے مطابق ہے، آپ ارحم الراحمینی کی بنیاد پر اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما اور ہماری تربیت فرما۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔